لوگ بھارت کو صرف یوز کرتے ہیں، بھارت کا نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ بھارت کے اگر حقیقی محافظ کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگ سبق سکھاتے ہیں بھارت کی حفاظت کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کے تحفظ کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کی وفاداری کا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جب ٹیپو سلطان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب لڑ رہا تھا تو غداری کرنے والے کون تھے؟ غداری کرنے والے کون تھے؟ انگریزوں کے ہاتھوں میں ملک کو تھالی میں سجا کر دینے والے کون تھے؟ ہم نام نہیں لینا چاہتے، یہ ہماری شرافت ہے کیونکہ ہمارا مسلک صوفیہ ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ بھارت کی وفاداری کے لیے فلاں نعرہ لگانا ہوگا اور فلاں نعرہ لگانا ہوگا، ہم کسی نعرے کو نہیں جانتے، یہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں۔ ارے لوگوں، اوروں کی راکھیں تو بہ کر کے کہاں لاپتہ اور گمنام جگہوں پر جا چکی ہے، ہماری امانتیں اس کے سینے میں دفن ہے۔ جس معین الدین کو ہم اپنی ماں سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے، جس نظام الدین کو ہم اپنے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے۔ اتنی قیمتی امانتیں اس کے سینے میں دفن ہے۔ بھارت سے بغاوت بھارت سے نہیں، بھارت سے بعد میں ہے۔ پہلے معین الدین اجمیری سے بغاوت ہے، نظام الدین محبوب الہی سے بغاوت ہے، مخدوم اشرف سے بغاوت ہے، حضرت قطب الدین سے بغاوت ہے، صابر کلیہ سے بغاوت ہے۔ تو سنو، اگر ہم خواجہ کے ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، وہ ہمارے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز وہ ہمارے باپ کا ہے، اس لیے کہ ہمارا باپ آدم عرب جانے سے پہلے ہندوستان آیا تھا، اور ہندوستان اس نے قدم رکھے۔ یہ جو ہند کو آج ترقی مل رہی ہے یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے، ان کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اس نور مصطفیٰ کی برکت ہے، یا صوفیہ اور غریب نواز جیسے لوگ جو اس کے سینے میں سو رہے ہیں اس کی برکت ہے۔ ورنہ جو بیٹھتا ہے لوٹنے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر غریب نواز نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر محبوب الہی نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر صابر کلیہ نہ ہوتے۔ ان بزرگوں نے سنبھال رکھا ہے۔ ہمیں نعرے نہ سکھاؤ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ملک کی وفاداری، اس لیے کہ جب سب بک رہے تھے تو جہاد کا فتویٰ دینے والا انگریزوں کے خلاف کوئی اور نہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا فضل خیر آبادی تھا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی ہر کوئی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی صرف وہی تھے جو یا رسول اللہ پکارنے والے تھے، جو مزارات پر جانے والے تھے۔ ورنہ ہاں کچھ ایسے بھی تھے، بڑی معذرت کے ساتھ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کچھ 600 روپے لے رہے تھے، کچھ انڈمان جا رہے تھے۔ 600 روپے لینے والے وہ تھے جو آج ملک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انڈمان جانے والے ہمارے اسلاف تھے۔ بہرحال یہ گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، میں گفتگو کو اختصار کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت نے عنوان بھی دیا تھا لیکن کیا کروں، اپنے اسی عنوان پر میں مکمل طور پہ گفتگو نہیں کر سکا اور ٹائم شارٹ ہو گیا۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے کبھی بھی بھارت کے خلاف، ملک ہندوستان کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا ہے، اور انشاءاللہ نہ ہمارے جوان لیں گے۔ یار جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے وہ کیا کسی کی بغاوت۔ جس قوم کی غربت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، وہ ملک کے تخریب کے بارے میں کیا سوچیں؟ جو اپنے پڑوسی کے خلاف نہیں سوچتے وہ اپنے ملک کے خلاف کیا سوچیں گے؟ آپ جیو، جینے دو۔ محبتیں ہم نے تقسیم کی تھی، تقسیم کرتے رہیں گے۔ ہاں ہم نے کبھی ملک کو لوٹا نہیں، جنہوں نے لوٹا ہم نے ان لوٹنے والوں سے ملک کو بچایا، ملک کو آزاد کرایا۔ کافی مراد آبادی ہمارا سپوت تھا جس نے جو ہے وہ انگریزوں کے دار پر پھانسی لی تھی، ہاں وہ ہمارا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، وہ نعت پڑھنے والا اور نعت لکھنے والا تھا۔ ہاں اس لیے کوئی ہمیں نہ سکھائے۔ اور اگر آج مولویوں کی زبانیں بک رہی ہے تو ہم کسی ایسے مولوی کو نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف بات کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تو معیار رسول اللہ کی ذات ہے، جو ان کے مطابق بولے گا وہ اپنا ہے، جو ان کے خلاف بولی بولے گا اپنا ہے۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں پوپٹ مت بنو، دوسروں کی بولی سن کر کے مت بولا کرو، بلکہ بلبل بنو، اپنی بولی بولا کرو۔ کسی مفکر نے کہا ہے طوطا قید اس لیے رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی بولی بولتا ہے، اور بلبل آزاد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بولی بولتی ہے۔ اپنی بولی بولو، طوطا مت بنو جس نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم ضمیر فروش لوگ نہیں ہیں، ہمارا مذہب اپنا مذہب ہے۔ ہم اپنی ماں کو نہیں پوجتے، جو ہماری حقیقی ماں ہے ہم اس کو نہیں پوچھتے، تو زمین کو ہم کیا پوجیں گے؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ہمارے رسول نے سکھایا، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جنگ میں جو حصہ لیا، اعلان نبوت سے بھی پہلے 14 سال کی عمر میں، وہ ملک کے تحفظ کے لیے لیا۔
مکہ پر لوگوں نے حملہ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ملک کی لڑائی میں سب سے پہلے حصہ لیا، اپنے چچاؤں کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی نے سکھایا جب ملک کی آبرو پر آنچ آ جائے تو حفاظت کرنا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو اس لیے ہم ملک کے غدار نہیں، اور ہمیں کسی کو قسم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم وفادار ہیں یا غدار، اس لیے کہ ہند کی سرزمین پر ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے والے تاریخ چھپا سکتے ہیں لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ پھر وہ دن آئیں گے کہ حقیقت میں ہندوستان کو بچانے والا کون تھا، ہندوستان کو سجانے۔ بس اتنا عرض کروں، اگر ہم نے لوٹا ہوتا تو لال قلعہ بنانے والا کون تھا، تاج محل بنانے والا کون تھا، بھول بھلیا بنانے والا کون تھا، ہند کو سجانے والا کون تھا؟ ہند کو قیمتی ہیروں سے جڑنے والے ہم تھے، شاہجہاں کی شکل میں ہم تھے، اللہ اکبر، جہانگیر کی شکل میں ہم تھے، جو ہے وہ تیمور کی شکل میں ہم نے وہ عمارتیں دی ہے۔ آج ہندوستان اگر کسی عمارت کی وجہ سے دنیا کے سامنے آبرو بنا ہوا ہے تو وہ ہماری عمارت ہے جسے تاج محل کہتے ہیں، الحمدللہ تعالی۔ تو ہم نے دیا ہے، لیا نہیں ہے، اور تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے، کلچر دیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، لوگ باتیں کرتے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ سارے جہاں سے اچھا، حالانکہ ہم مقدس مقامات کے استثناء کے ساتھ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن جس نے لکھا تھا وہ لاہور کا قلندر ہی تو تھا جو یا رسول اللہ بھی کہتا تھا، داتا کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے بھی جاتا تھا۔ جو رسول کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا۔ بہرحال یہاں چونکہ نوجوان بہت کنفیوز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ارے بھیا، ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی، ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی ہے۔ جب ہم اپنے قائدین کے نام کے نعرے نہیں لگا سکتے تو یہ ادھر ادھر سے آنے والے نعروں کو ہم کیا لگائیں گے؟ ہم تو بہت محتاط لوگ ہیں، ہم تو بہت احتیاط اور تہذیب کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا بھارت کی آبرو کا سوال ہے، جاؤ اور اس فقیر کو قتل کرو، معین الدین کو قتل کرو، آدھی سلطنت دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ زہر میں بجھا کر کے کھنجر آیا کمر میں باندھ کے، میرے خواجہ تقریر کر رہے تھے۔ ان کی تقریر ہماری تقریروں کی طرح لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو گھڑی دیکھنا پڑے۔ ابھی 10 کا ٹائم ہے، ابھی تو پتہ نہیں کب ختم کریں گے۔ یاد رکھیں میں 15 دن کے بعد آؤں گا اور جشن غریب نواز کا موقع اب نہیں ملے گا، پھر دوسری عنوانات پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ مجھے عرس غریب نواز میں اب جانا ہے اور دورہ کرتے ہوئے جانا ہے، دورہ کرتے ہوئے آنا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ یہاں بہت تفصیلی گفتگو، لیکن ٹائم کی قلت ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو گفتگو ہوگی، لیکن اس پہ میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ بہت مختصر خواجہ غریب نواز گفتگو کرتے تھے۔ ان کا ایک ایک خطاب جو میں نے پڑھا ہے 10 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا، 5 منٹ 10 منٹ، 2 جملے 4 جملے 10 جملے، بس تھوڑے سے کہے خود روتے تھے، پورا مجمع روتا تھا۔ یعنی جو دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نئی طاقتیں پرواز مگر نہیں۔ بہت سیدھے سادے جملے ہوتے تھے، نہ اس میں شفق کے جمال کا تذکرہ ہوتا، نہ افق کی سرخیوں کا تذکرہ ہوتا، نہ اس میں گل و بلبل کا تذکرہ ہوتا، نہ بہتی ہوئی دریا کا تذکرہ، نہ اس میں شاعری ہوتی، لیکن حافظ جو ہے وہ بڑے بڑے صوفیہ کی شاعری ہوتی، اس طریقے سے عام طور پر غیر معیاری شعر اس میں نہیں پڑھے جاتے تھے۔ اس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے اور بہت سادے سیدھے الفاظ ہوتے تھے سرکار غریب نواز کے۔ پڑھو تو ایک کیف طاری ہوتا ہے، ایک سرور طاری ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے خطاب کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو سخاوت دریا جیسی ہونی چاہیے، سخاوت دریا جیسی ہونی چاہیے، شفقت سورج جیسی ہونی چاہیے، اور عاجزی تواضع انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے۔ 3 جملوں میں سمندروں کو کوزوں میں سمیٹ دے۔ دیکھیں یہ ان کی تقریر ہے، ان کا خطاب ہے، یعنی سخاوت دریا جیسی، دریا بہتا ہی جاتا ہے، بہتا ہی جاتا ہے، بہتا ہی جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے، دریا کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں بہ کے ختم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ بہتا دریا کبھی بدبو نہیں مارتا، بہتا دریا کبھی بدبو نہیں مارتا۔ تو کہتے ہیں سخاوت دریا جیسی ہے، جو آئے لے جائے، اسی لیے تو آج تک تقسیم کریں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور شفقت سورج جیسے۔ دیکھو سورج کتنا شفیق ہے، کتنا مشفق ہے، وہ جب نکلتا ہے تو ذرے ذرے پر جیسے امیر کی کوٹری میں جاتا ہے ویسے غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتا ہے، اس کے لیے امیر غریب سب برابر ہے۔ کتنی شفقتیں ہیں، پوری دنیا پہ وہ اپنا فیض تقسیم کرتا ہے۔ اور عاجزی زمین جیسی، اتنے عاجز ہو جاؤ لوگ تم پر کھو دیں، گالیاں دیں، کچھ کریں، کسی کی طرف نہ جاؤ، یہ ہے عاجزی۔ یعنی اس طرح کے خطاب کر رہے ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، لوگ بھی رو رہے ہیں۔ یہ بندہ بیٹھا ہے، جب خطاب ختم ہوا، کیونکہ بھئی ہر آدمی تقریر سننے تو نہیں آتا، الگ الگ نیتیں لے کر کے لوگ آتے ہیں، کوئی کمر میں خنجر لے کر آتا ہے، کوئی دل میں خنجر لے کر آتا ہے۔ باتیں تو لوگ کرتے ہیں نا، ہر آدمی سننے تھوڑی آتا ہے، اسی لیے پھر بہت سنبھل کے بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ کس کے کمر میں ہے، کسی کے دل میں ہے۔ کمر والا خنجر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دل والا پہنچاتا، سنتے کچھ ہے جا کے بولتے کچھ ہے، اور فتنہ اور عجیب سب پھیلتا ہے۔ تو بہرحال جو اچھی نیت لے کر آتے ہیں، فیضان لے کر بھی جاتے ہیں، کرم لے کر بھی جاتے ہیں، تقدیریں سنورتی ہے، اور جو آتے ہیں جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے، وہ سوائے نکتہ کے اور کچھ نہیں لے کر جاتے، ان کی زندگی میں ہی نکتے ہیں۔
ان کی زندگی میں ہی نکتے ہیں جو نکتے لینے کے لیے آتے ہیں, جو کرٹیسائز کرنے کے لیے آتے ہیں, نکتہ چینی. کیونکہ مکھی کی عادت ہوتی ہے, مکھی پورے اچھے جسم کو چھوڑ کر کے زخم پر ہی بیٹھتی ہے, کیونکہ اس کو غلاظت ہی پسند ہے. اگر وہ غلاظت پہ نہ بیٹھے تو پھر مکھی کیوں کہلائے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھو دو مکھیاں ہیں, ایک تمہارے محلے کی مکھی ہے جو صرف غلاظت پہ بیٹھتی ہے, اور ایک شہد کی مکھی ہے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے. جو پھول پہ بیٹھتی ہے وہ پالی جاتی ہے, اور جو غلاظت پہ بیٹھتی ہے وہ ماری جاتی ہے. غلاظت والی مکھی نہ بنو تاکہ لوگ تمہارا قتل عام کریں. وہ خوشبودار پسند کرو, پھول پسند کرو, اور اس پر بیٹھو تاکہ پالنا لوگوں کی ضرورت بن جائے. اور پھر ایسی پالی جاتی ہے کہ وہ منہ سے جو اگل دے, قرآن کہتا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اس لیے کہ وہ بیٹھی پھول پر ہے. تو اچھائی پسند کرو, اچھے بن کے رہو, اپنے دل کو اچھا کرو, اپنے خیالات اچھے کرو, اپنے جذبات اچھے کرو, انسان بنو. انسان بہت کچھ بن چکے, انسان بنو, پہلے انسان بنو, بعد میں سب کچھ بننا. تو وہ سب خطاب ختم ہوا, لوگ مل کر جانے لگے. غریب نواز نے کہا ارے بھائی صاحب, سب کا کام تو ہو گیا, سب اپنا کام کر کے جا رہے, آپ بھی اپنا کام کرو, جلدی سے اپنا کام کرو. اوہو, جملوں میں ایسی چاشنی تھی, خنجر لے کر آنے والے کے لیے ایسے پیار کی گفتگو. یہ ہے ہمارا مسلک. اپنے لیے جو خنجر لے کر آئے گا ایسے پیار کی گفتگو کریں گے, لیکن جو رسول پاک کی توہین کرے گا پھر ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے, سیاد بھی. یہ کیفیت ہوگی تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. کہا کہ تم اپنا کام کر لو, تم جس کام کے لیے کام. مہاراج میں تو آپ کے جملے سننے کے لیے, آپ کی گفتگو اور تقریر سننے آیا. کہا جو تقریر سننے آتا ہے وہ کمر میں خنجر لے کر نہیں آتا. لوگ نبی کے علم غیب کے منکر ہیں. نبی کا نواسہ بتا رہا ہے کہ دین ایسے نہیں پھیلتا, دین ایسے پھیلتا ہے. کہا جو خنجر لے کر آتا ہے وہ تقریر سننے تھوڑی آتا کمر میں باندھ کر. تو نے خنجر زہر میں بجھا کے لایا ہے. کہا مہاراج وہ تو ہم راجپوتوں کی عادت ہے کہ ہم خنجر حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. کہا اچھا اگر یہ راجپوتوں کی عادت ہے تو پرتھوی راج چوہان کے محل میں آدھے ملک کا سودا کرنا میری جان کے بدلے یہ بھی راجپوتوں کی عادت ہے. بتا ابھی تو جو آدھے ملک کا سودا میری جان کے بدلے کر کے آیا ہے, کیا تو نہ تھا؟ تجھے میری جان کے بدلے آدھی سلطنت دینے کی بات نہ کی گئی؟ اس کے تو پیر اور ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ کون سا مرد ہے. میں اور پرتھوی راج کے سوا کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. اس نے خنجر نکالا, کہا آپ بڑے مہان ہیں, یہ خنجر میں بہت مہان آدمی کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا, مجھے معاف کر دیجیے. یا تو ایک کام کریں, بہتر یہ ہوگا تاکہ میری روح کو شانتی اس وقت ملے گی, آتما کو شانتی اس وقت ملے گی جس وقت اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اچھوں کو قتل کرنے کے لیے آنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے خواجہ نے کہا اللہ کے بندے, میں لوگوں کو قتل کرنے مارنے نہیں آیا ہوں, میں لوگوں کو زندگیاں بخشنے آیا ہوں, میں لوگوں کو زندگی دینے آیا ہوں. میرا مذہب لوگوں کو مارنا نہیں, لوگوں کو زندگی دینا. اسی لیے تو دیکھیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, ایک بندہ بھی قتل نہ ہوا. ایک بندہ تو بندہ, ایک پرندہ بھی قتل نہ ہوا. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, اس شان سے دلوں کو جیتا. لوگوں آؤ دل جیتو, لوگوں آؤ محبت عام کرو, پیار عام کرو, محبتوں کی سوگات عام کرو. پیار دو گے تو پیار ملے گا, محبت دو گے تو محبت ملے گی. ہمارے اولیاء کا پیغام یہی ہے, بزرگوں کا پیغام یہی ہے. اس نے کہا مجھے قتل کر دے, فرمایا میں مارنے نہیں بلکہ جلانے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں جا, تجھے معاف کیا, لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. اب جا, آئندہ ایسی حرکت کرے گا تو سخت سزا دی جائے گی. اس نے کہا مہاراج اب میں نہیں جاتا, آپ کے اخلاق دیکھ کر, کردار دیکھ کر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہوں. آپ نے اس کو مسلمان کیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو میرے خواجہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے وہ نورانی چہرے والے جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے, ان کے پاس پہنچو تو حاجتیں پیش کرو, ان کے صدقے میں اللہ تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا. کہا مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا جب عالم کفر میں تھا تو میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا کعبہ بہت خوبصورت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کعبہ دیکھوں اور حج کروں. فرمایا جا تو حج کرے گا. کہا ایک مرتبہ نہیں حضور, میں چاہتا ہوں کہ 45 مرتبہ حج کروں, اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ حج کروں. میرے خواجہ نے کہا جا تو 45 مرتبہ حج کرے گا یا 70 مرتبہ حج کرے گا. کہا حضور اتنا ہی نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو مکے میں مرتے ہیں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں, تو جب آخری حج کے لیے جاؤں تو مکے میں ہی میرا انتقال ہو جائے. فرمایا جا, میں نے تجھے وہ بھی عطا کیا. دیکھا جان لینے کے لیے آنے والے پر کتنے انعامات کی بارش ہے. ہمارے بزرگوں نے یوں دین کی خدمت کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ہے عبادت کا حقیقی مفہوم کہ اللہ کے بندوں کا دل اس طرح جیتو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.